بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ عارف باللہ شیخ ابن الغیب طیب جنی رحمۃ اللہ علیہ کی عادت تھی کہ ہمیشہ اپنے وطن سے سفر کر کے اول حج ادا کرتے اور پھر زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ دربار کی حاضری کے وقت والہانہ اشعار قصیدہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صاحبین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں لکھ کر روزہ اقدس کے سامنے پڑھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ اس پہ عادت قصیدہ پڑھ کر فارغ ہوئے تو ایک رافی خدمت میں حاضر ہوا اور درخواست کی کہ آج میری دعوت قبول کیجیے۔ حضرت شیخ نے توادہ کی بنا پر اپنی 10 منٹ کی نیت سے دعوت قبول کر لی۔ آپ کو اس کا حال کا معلوم نہ تھا کہ وہ رافی ہے، یہ حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدح کرنے سے ناراض ہے۔ آپ اس پہ وعدہ اس کے مکان پر تشریف لے کے مکان میں داخل ہوتے ہی اس نے اپنے 2 حبشی غلاموں کو، جن کو پہلے سے سمجھا رکھا تھا، اور اشارہ کیا کہ وہ دونوں اس اللہ والے کو لپٹ کے آپ کی زبان مبارک کاٹ ڈالی۔ اس کے بعد اس کمبخت رافی نے کہا کہ جاؤ زبان حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے جاؤ، جن کی تم مدح کیا کرتے ہو، اور اس کو جوڑ دیں گے۔ شیخ موضوع کٹی ہوئی زبان ہاتھ میں لیے ہوئے روزہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑے اور چہرے مبارک کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا واقعہ ذکر کیا۔ جب روئے تو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے صاحبین حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس واقعے کی وجہ سے غمگین صورت میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیخ کے ہاتھ سے وہ کٹی ہوئی زبان ہاتھ مبارک میں لی اور شیخ کو قریب کر کے زبان ان کے منہ میں اپنی جگہ رکھ دی۔ یہ خواب دیکھ کر شیخ بیدار ہوئے تو دیکھتے ہیں کہ زبان بالکل صحیح سالم اپنی جگہ پر لگی ہوئی ہے، اور دربار نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کھلا ہوا معجزہ دیکھ کر آپ وطن واپس آ گئے۔ آئندہ سال حج کے بعد پھر مدینہ منورہ حاضر ہوئے۔ اس پہ عادت قصیدہ مدعی روزہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھ کر فارغ ہوئے تو پھر ایک شخص نے دعوت کے لیے درخواست کی۔ شیخ نے پھر توکل اللہ قبول فرمائی اور اس کے ساتھ مکان میں داخل ہوئے تو وہی پہلے دیکھا ہوا مکان معلوم ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر داخل ہوئے۔ اس شخص نے نہایت اعزاز و اکرام کے ساتھ بٹھایا، پرتکلف کھانوں سے ضیافت کی۔ کھانے کے بعد یہ شخص شیخ کو کہا کہ کوٹھی میں لے گیا اور وہاں دیکھا ایک بندر بیٹھا ہوا ہے، اور ایک شخص نے شیخ سے پوچھا کہ آپ جانتے ہیں یہ بندر کون ہے؟ فرمایا نہیں۔ اس شخص نے عرض کیا یہ وہی شخص ہے جس نے آپ کی زبان کاٹی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بندر کی صورت میں مسخ کر دیا ہے، یہ میرا باپ ہے اور میں اس کا بیٹا ہوں۔ روزانہ واقعات دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔